اس ویڈیو میں آپ کو لاہور کا جو پرانا شہر ہے جس کو فصیل والا شہر کہا جاتا ہے اور جو کہ 13 دروازوں کے اندر واقع ہے، جو کہ تاریخی شہر ہے اور اصل شہر ہے اور پرانا شہر ہے، والڈ سٹی، تو اس کے ارد گرد میں آپ کو چکر دیتا ہوں اور اس کے ارد گرد سیر بھی کراتا ہوں اور انتہائی زبردست معلومات بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھیں نا، اب میں کھڑا ہوں بالکل جو ہے نا داتا دربار کے سامنے، اور اس طرح میں بائیں جانب یو ٹرن لیتا ہوں۔ تو یہ داتا دربار کے سامنے میں نے یو ٹرن لے لیا، اور اب دیکھیں نا یہ سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے اور پھر آگے چوک ہے، اور یہ بائیں جانب جو ہی بلڈنگ نظر آتی ہے تو اس کے ساتھ باٹی گیٹ ہے، یعنی باٹی دروازہ ہے، اور یہ اس چوک کو کہا جاتا ہے باٹی گیٹ چوک۔ تو اس چوک کے ساتھ اب دیکھیں نا میں آپ کو باٹی گیٹ کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں۔ یہ باٹی گیٹ جو ہے اس کے ساتھ داتا دربار واقع ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داتا دربار باٹی گیٹ کے ساتھ واقع ہے اور باٹی گیٹ داتا دربار کے ساتھ واقع ہے۔ تو یہ ہے باٹی گیٹ، یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو لاہور کے اندر نہیں لے کے جاتا بلکہ لاہور سے باہر ہے۔ دیکھیں نا یہ انتہائی تاریخی دروازہ ہے جس کو باٹی گیٹ کہا جاتا ہے، یعنی باٹی دروازہ۔ تو اس کے سامنے باٹی چوک ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ایک روڈ چلی ہے جو کہ اس شہر کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کا نام ہے سرکولر روڈ۔ تو اس پہ میں آپ کو چکر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا اس سے میں واپس موڑتا ہوں اور میں دوسری طرف جاتا ہوں، میں اندر نہیں چلا گیا لاہور کا جو پرانا شہر ہے، اور اس سے واپس آ گیا۔ اب میں باٹی گیٹ چوک کو جاتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے باٹی گیٹ چوک، اور یہاں سے آپ کو نیازی اڈے تک چنچی بھی ملتے ہیں اور یہ ایک مرکزی جگہ ہے۔ تو دیکھیں نا میں یہاں بائیں طرف ٹرن لیتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے سرکولر روڈ۔ تو اس سرکولر روڈ پہ دیکھیں نا ادھر یہ ہے باٹی گیٹ چوک، اور میں نے بائیں جانب ٹرن لے لیا۔ تو اب میں اس سرکولر روڈ پر آگے جاؤں گا اور آپ کو نہ صرف یہ کہ سیر کراتا ہوں بلکہ انتہائی زبردست معلومات بھی دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا اس سڑک پہ دائیں جانب یہ فش مارکیٹ ہے، یہاں مچھلی ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ بدبو بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بدبودار ہے وہ جو فش کی جو بدبو ہوتی ہے۔ تو یہاں مچھلی ملتے ہیں، بہت بڑا مارکیٹ ہے مچھلی کا، تو یہ آپ کے دائیں جانب آپ کو ملتے ہیں۔ اور یہ باٹی گیٹ جو ہے، اب میں سرکولر روڈ پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باٹی گیٹ کے بعد جو دوسرا گیٹ آتا ہے اس کا نام ہے لوہاری گیٹ، اصل میں اس کا نام ہے لاہوری گیٹ، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ اب یہ لوہاری گیٹ بن گیا ہے۔ تو اب میں پہنچ چکا ہوں اس چوک کو، اور پھر یہ مسجد جو آپ کو نظر آتی ہے، تو یہاں آپ دیکھیں میں آپ کو لوہاری گیٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں اور لوہاری گیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد بھی ایک تاریخی مسجد ہے، اور اس مسجد کے ساتھ ہی بائیں جانب جب میں موڑوں گا تو لوہاری گیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہاں یہ میلاد چوک اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ عید میلاد النبی میں ساری جلوس یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس تاریخی مسجد کے ساتھ میں موڑ گیا سرکولر روڈ سے، اور آپ کو دکھاتا ہوں لوہاری گیٹ۔ تو یہ لوہاری گیٹ بھی موجود ہے، کیونکہ کچھ گیٹ موجود بھی نہیں ہے، تو جو گیٹس موجود ہے وہ میں دکھاؤں گا، جو گیٹس موجود نہیں ہے اس کے صرف سڑک دکھاؤں گا۔ دیکھیں یہ زبردست گیٹ موجود ہے، اور اس کے دائیں بائیں جانب یہ کمری بھی ہے، یعنی عمارت بھی اس دور کی پرانے دور کے ہے، لیکن یہ گیٹس سارے جو ہے انگریز دور کے بنائے گئے ہیں، پرانے مغل طرز تعمیر پہ، کیونکہ وہ بہت بوسیدہ تھے۔ تو یہ گیٹ تو ان گیٹوں کو منہدم کر کے یہ گیٹس انگریزوں نے بنائے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بہت پرانے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے تاریخی حوالے سے یہ معلومات میں نے حاصل کی ہے کہ یہ جو گیٹس آج کل موجود ہے تو یہ مغل دور والے گیٹس نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پہ اس انداز پہ انگریزوں نے گیٹس بنائے ہیں، اور اب جو ہم گیٹس دیکھتے ہیں تو یہ انگریز دور کے ہیں، مغل دور کی نہیں ہے، لیکن جگہ اور انداز ان کے ہیں۔
تو اب یہ لوہاری گیٹ ہے، اس کے اندر آپ جا کے آپ پرانے لاہور میں جاتے ہیں، لیکن میں اس سے موڑتا ہوں اور واپس آتا ہوں۔ دیکھیں اس لاہوری گیٹ کے سامنے بالکل اردو بازار ہے، جو کہ بہت مشہور بازار ہے، جہاں کتابیں ملتے ہیں، اسٹیشنری ملتی ہے، اور پھر آگے انارکلی بازار ہے۔ تو یہ علاقے یہاں واقع ہے، آپ ذہن میں رکھ کے اگر آپ ان علاقوں میں آنا چاہتے ہیں تو یہ لوہاری گیٹ کے سامنے اردو بازار اور پھر آگے انارکلی واقع ہے۔ اب میں دوبارہ لوہاری گیٹ سے واپس آ کے سرکولر روڈ پہ آتا ہوں۔ یہ سرکولر روڈ جو ہے نا، یہ مکمل طور پر یہ پرانے لاہور کے ارد گرد ہے۔ میں نے جس مقام سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، پورا چکر دے کہ میں آپ کو اسی مقام پہ واپس لے کے آؤں گا۔ اب اس کے بعد جو گیٹ آنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لوہاری گیٹ کے بعد جو گیٹ ہے اس کا نام ہے شاہ عالمی گیٹ، لیکن وہاں گیٹ موجود نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی سڑک ہے جو کہ پرانے شہر کے اندر جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شاہ عالمی مارکیٹ اور شاہ عالمی گیٹ۔ اب دیکھیں نا، ادھر میں پہنچ چکا ہوں، اور یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شاہ عالمی گیٹ۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کی سڑک بنی ہے۔ اب میں سرکولر روڈ سے اس طرف موڑ گیا، اور یہ شاہ عالمی گیٹ یہ جو ہے نا، ادھر کوئی گیٹ نہیں ہے، لیکن ادھر گیٹ موجود تھا لیکن اب نہیں ہے، لیکن اس کا نام ہے شاہ عالمی گیٹ۔ اور یہ شاہ عالمی مارکیٹ بھی ہے، جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور پھر لاہور کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ تو اب میں اس سے واپس مڑتا ہوں، میں پرانے لاہور کے اندر نہیں چلا گیا، بلکہ شاہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ میں واپس آتا ہوں سرکولر روڈ پہ، کیونکہ میرا جو آج کا پروگرام ہے تو پرانے لاہور کے گرد آپ کو چکر لگوانا ہے، اور آپ کو تمام معلومات فراہم کرنا ہے کہ یہاں کون کون سے علاقے واقع ہے۔ تو یہ شاہ عالمی مارکیٹ سے اب میں واپس سرکولر روڈ پہ آیا ہوں، اور پھر دیکھیں نا، یہاں جو آپ کو جتنی بھی عمارات نظر آتے ہیں تو ان میں بہت سارے تاریخی عمارات ہیں۔ ان میں ایسے عمارات ہیں کہ 100 سال پرانے عمارات ہیں۔ دیکھیں نا، یہ سامنے مسجد جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے، مغل دور کی ہے۔ پھر جو ہے میں اب اس کے بعد میں جا رہا ہوں موچی گیٹ۔ تو میں موچی گیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن موچی گیٹ جو ہے وہاں بھی گیٹ نہیں ہے، صرف ایک سڑک شہر کے اندر جاتی ہے، اور وہاں بھی گیٹ نہیں ہے۔ اور یہ موچی گیٹ جو ہے یہ اصل میں موتی گیٹ اس کا نام تھا، لیکن سکھ دور میں، یعنی سکھوں کے دور حکومت میں، یہ موتی سے موچی گیٹ بن گیا۔ تو اب میں آپ کو موچی گیٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں موچی گیٹ۔ اب دیکھیں چلتے ہیں موچی گیٹ کی سیر۔ دیکھیں نا، اب میں موچی گیٹ کی طرف موڑ گیا، اور یہ موچی گیٹ والی سڑک ہے، لیکن یہ صرف سڑک شہر کے اندر جاتی ہے، اور یہاں کوئی پرانی گیٹ نہ دارد، یعنی یہاں کوئی پرانا جو گیٹ ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن یہاں گیٹ موجود تھا جس کا نام تھا موچی گیٹ۔ یہاں کچھ تاریخی عمارات البتہ موجود ہے، اور یہاں پولیس اسٹیشن بھی ہے۔ یہ آگے جو ہے پرانے شہر کے اندر آپ جا سکتے ہیں، موچی گیٹ اس کا نام ہے، لیکن یہاں گیٹ موجود نہیں۔ دیکھیں نا، یہاں کوئی گیٹ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ جو ہے نا پرانے لاہور کے اندر میں آ گیا ہوں، لیکن یہاں سے اب میں واپس جاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو دکھاؤں گا لاہور کی سیر۔ اس طرح یہ جگہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن گیٹ نہیں ہے۔ تو اب میں یہاں سے واپس مڑ گیا ہوں اور سرکولر روڈ پہ واپس آؤں گا۔ دیکھیں نا، یہ پولیس وینز کھڑے ہیں۔ تو اب میں واپس سرکولر روڈ پہ آیا ہوں، اور موچی گیٹ کے بعد جو گیٹ ہے اس کا نام ہے دلی گیٹ۔ تو دلی گیٹ جو سب سے پرانا گیٹ ہے اور سب سے بڑا گیٹ ہے اور تاریخی گیٹ ہے، اور یہ اچھی حالت میں موجود ہے، اور یہاں سیاحت کی کچھ لوازمات بھی ہے، بہت سیاح آتی بھی ہے۔
دلی گیٹ کے سامنے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور پھر دلی گیٹ کے بالکل سامنے جو ہے وہ لنڈا بازار ہے. یہ بھی تاریخی بازار ہے. یہ بھی کئی سو سال پہلے کی بازار ہے. یہ لنڈا بازار جو دہلی کے سامنے ہے. تو پھر لنڈا بازار ہے اور پھر نولکہ اور پھر آگے ریلوے اسٹیشن ہے. تو یہ ایک تاریخی گیٹ ہے. اس کی سیر بھی میں آپ کو کراتا ہوں کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ میں واقع ہے. اس کے سامنے ایک اور بلڈنگ ہے, پرانی عمارت ہے کوتوال. تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. دیکھیں نا, اب میں دلی گیٹ کی حدود کے قریب ہوں اور اب میں دلی گیٹ کے سامنے آؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دلی گیٹ کہاں واقع ہے. دیکھیں میں اب بھی سرکولر روڈ پہ ہوں اور یہ سامنے جو مسجد نظر آتی ہے, تو جب آپ سرکولر روڈ پہ جائیں گے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے دلی گیٹ کے. تو اس کے بائیں جانب دلی گیٹ اور دائیں جانب لنڈا بازار اور نولکہ بازار اور پھر ریلوے اسٹیشن ہے. تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی تاریخی جگہ ہے. تو اس مسجد کو جیسے کہ آپ کراس کرتے ہیں تو یہ چوک آتا ہے اور اس چوک کے ساتھ جو ہے بائیں جانب یہ دلی گیٹ ہے. دیکھیں نا, اب میں موڑتا ہوں بائیں جانب اور یہ سامنے آپ کو نظر آ گیا دلی گیٹ جو کہ یہ دلی کی طرف ہے. تو اس لیے اس کا نام دلی گیٹ رکھا گیا ہے اور یہ بہت بڑا گیٹ ہے. لیکن یہ بھی انگریز دور کے بنایا گیا گیٹ ہے. مغل دور کا کوئی بھی گیٹ آج کل موجود نہیں ہے. جتنی بھی گیٹس آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ انگریز کے دور کے بنائے گئے ہیں. کیونکہ انگریز کے دور میں جب مغل کے گیٹس موجود تھے لیکن بوسیدہ تھے اور خستہ حال تھے, تو انگریزوں نے ان کو مٹا کے اس انداز پہ اور ان جگہوں پہ دوسری گیٹس بنائے. تو یہ دیکھیں نا, یہ گیٹ ہے اور یہ بہت پرانا گیٹ ہے اور یہ اچھے انداز میں مطلب ہے کہ اچھے حالت میں اب بھی ہے. دیکھیں یہاں ٹورسٹ لوازمات جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے, یہاں کافی ٹورسٹ آتے ہیں. اور یہ دلی گیٹ سیدھا جو ہے شاہی قلعہ کی طرف جاتی ہے پرانے لاہور. اب میں پرانے لاہور کے اندر آ گیا ہوں لیکن اس سے میں واپس جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو اس کے ارد گرد چکر لگاؤں گا. اب میں اس طرف واپس موڑ گیا اور اس سے میں نکلوں گا. تو دیکھیں نا, اس کی سیر میں نے آپ کو کرایا کیونکہ تمام گیٹس میں یہ واحد گیٹ ہے جو کہ ایک تاریخی حالت میں موجود ہے. اور یہاں کچھ سیاحتی لوازمات بھی ہے. دیکھیں نا, ادھر انفارمیشن سینٹر بھی ہے, سیاحتی انفارمیشن سینٹر, اور بہت سے ٹورسٹ یہاں آتی بھی ہے. تو یہ تاریخی اور سیاحتی حوالے سے قابل ذکر گیٹ ہے. دلی گیٹ کے بعد جو گیٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو اس کا نام ہے یکی گیٹ. دلی گیٹ کے سامنے اس چوک میں سامنے یہ جو عمارت نظر آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کوتوالی. اور یہ پولیس کا کوئی جگہ ہے جہاں پولیس رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اب میں واپس سرکولر روٹ پہ آیا ہوں اور اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یکی گیٹ. یہ اصل میں اس کا نام ہے زکی گیٹ کیونکہ یہاں ایک بزرگ شہید ہے جس کا نام ہے زکی شہید, اور اس کے 2 قبری بھی ہے. اس کے بہت امیزنگ سٹوری ہے, وہ میں بعد میں اس کے بعد جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ میں آپ کو سناؤں گا. لیکن اب میں آپ کو صرف اس کی وزٹ کراتا ہوں. دیکھیں نا, یہ اب سرکولر روڈ سے میں بائیں جانب لاہور کے پرانے شہر کی طرف موڑ گیا اور یہ آپ کے سامنے نظر آئے گا اب یکی گیٹ. اب یہ سڑک جو ہے یکی گیٹ سے گزرتی ہے لیکن یہاں بھی گیٹ موجود نہیں ہے اور صرف اس کی جو جگہ موجود ہے. تو یہ سڑک جاتی ہے اندر پہ لاہور شہر میں, پرانے لاہور شہر میں, اور اس دروازے کا نام تھا, اس گیٹ کا نام تھا یکی گیٹ, لیکن وہ نہیں موجود. اور یہاں وہ شہید جو ہے زکی شہید جس کی بارے میں آپ کو امیزنگ کہانی سناؤں گا. تو یہ جو روٹی والے ہے اس کے ساتھ اس کا ایک قبر ہے اور دوسری قبر اس گیٹ کے سامنے جو خاتون کڑی تھی تو وہ ہے. تو اس طرح جو ہے نا
یہ ایک ہی گیٹ ہے، لیکن اب میں اس سے واپس آتا ہوں اور آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں۔ ایسی بات نہیں کہ یہ جو فصیل اور گیٹس ہے یہ صرف لاہور کے ارد گرد ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا میں یا پاکستان میں جتنی بھی تاریخی شہر ہے تو ان کے ارد گرد فصیل اور گیٹ ہی ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں، تو اس طرح یہ ہوتے تھے۔ اب جو ہے میں واپس سرکولر روڈ پہ آیا ہوں اور یہ سامنے جو ہے ریل پٹلی ہے اور پھر یہ مین روڈ ہے جو کہ لاہور کے لاری اڈہ کو جاتی ہے۔ تو اب میں اس پہ اس طرف موڑتا ہوں، یہ سرکولر روڈ پہ میں موڑ گیا، لیکن یہاں سرکولر روڈ اس مین روڈ کے ساتھ مل گئی ہے۔ اب جہاں میں اس روڈ پہ میں جو سیدھا جا رہا ہوں نا، تو میرے بائیں جانب یہ لاہور کا پرانا شہر واقع ہے، لیکن اس کی دیوار کچھ دور ہے اور یہ درمیان میں گرین بیلٹ ہے، تو اس طرح وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اب میں جو کے ساتھ ملتا ہوں جو کہ بادامی باغ کی طرف جائے گا، پھر لاہور لاری اڈہ ہے، تو اس طرح پھر میں اس کے بعد جو گیٹ آپ کو دکھانے والا ہوں اس کا نام ہے شیراوالا گیٹ، لیکن اس کا پرانا نام جو تھا وہ خضری دروازہ تھا، خضری گیٹ تھا، لیکن سکھوں کے دور حکومت میں اس کا نام تبدیل کر کے شیراوالا گیٹ رکھا گیا۔ اس کے بارے میں بھی کہانی میں آپ کو سناؤں گا، ان سارے دروازوں کے بارے میں امیزنگ کہانیاں میں آپ کو آئندہ ویڈیوز میں سناؤں گا۔ تو اب میں دیکھیں نا، یہ بالکل مین روڈ ہے بادامی باغ کی طرف، تو بائیں جانب جو ہے میرے لاہور کا پرانا شہر ہے اور یہ سرکولر روڈ اس روڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شیراوالا گیٹ، اور یہ گیٹ بھی موجود ہے، یعنی آپ کو نظر آئے گا یہ سڑک اس گیٹ کے اندر پرانے لاہور کی طرف جاتی ہے۔ یہ سامنے والا یہ شیراوالا گیٹ ہے، اس کا نام ہے، لیکن اس کا پرانا نام تھا خضری دروازہ، خضری گیٹ۔ دیکھیں یہ بھی اس شکست و ریخت کا شکار ہے کیونکہ بہت پرانا دروازہ ہے، اس کے اندر میں آ گیا، لیکن اب میں یہاں سے واپس ہو کے آپ کو واپس لے کے دوسری گیٹس آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ ہے شیراوالا گیٹ۔ تو اب اس گیٹ سے میں واپس ہوتا ہوں اور واپس آتا ہوں میں سرکولر روڈ پہ، جو کہ اصل میں مین روڈ ہے اور سرکولر روڈ اس میں مکس ہو گیا ہے۔ تو اب اس سے آگے میں جاتا ہوں، دیکھیں یہ روڈ سیدھا لاہور کی لاری اڈہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ مسجد یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے جو کہ میرے بائیں جانب آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے بعد جو گیٹ آپ کو میں دکھاؤں گا اس کا نام ہے کشمیری گیٹ۔ تو اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کشمیری گیٹ۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کشمیری گیٹ، اور یہ سارے گیٹس جو ہیں نا میرے بائیں جانب واقع ہے کیونکہ میں اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہوں۔ تو یہ ہے کشمیری گیٹ والی سڑک، تو یہ کشمیری گیٹ بھی موجود ہے، آپ کو نظر آتا ہے کشمیری گیٹ، اور اس کو کشمیری گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کشمیر کی طرف واقع ہے، یعنی شمال کی طرف واقع ہے، تو شمال کی طرف کشمیر ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کشمیری گیٹ۔ تو اس کے اندر میں آ گیا اور پھر یہ اندر پرانا لاہور ہے، پھر اس کی چکر میں آپ کو بعد میں دوں گا، اور یہ کچھ تاریخی عمارات بھی ادھر موجود ہے، لیکن اب میں واپس آپ کو لے کے جاؤں گا اور پھر دوسری گیٹ دکھاؤں گا۔ ابھی میں آیا ہوں مین روڈ پہ جو کہ سرکولر روڈ ہے، مین روڈ کے ساتھ سرکولر روڈ بھی ہے، یعنی مکس ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مستی گیٹ۔ دیکھیں نا اس طرف میں موڑوں گا تو مستی گیٹ والی سڑک ہے، لیکن یہاں بھی گیٹ موجود نہیں ہے، صرف سڑک موجود ہے جو کہ پرانے لاہور کے اندر جاتی ہے۔ تو یہ مستی گیٹ والی سڑک ہے، لیکن یہاں گیٹ موجود نہیں ہے، اور یہ ایک شاہی ملازم تھا مستی بلوچ، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے مستی گیٹ۔ اب دیکھیں نا یہاں یہ دائیں جانب جو ہے یہ لاہور لاری اڈہ کی طرف جاتی ہے، اور لیکن میں بائیں جانب اس کو فورٹ روڈ کہا جاتا ہے، یعنی شاہی قلعہ والا روڈ، تو میں اس پہ جاتا ہوں۔ ویسے سرکولر روڈ
اس شاہی قلعے سے ہوتے ہوئی اقبال پارک کو کور کرتے ہوئی پھر داتا دربار کی طرف آتی ہے، لیکن میں صرف لاہور کے پرانے شہر کا چکر دیتا ہوں۔ تو لاہور کا جو پرانا قلعہ ہے وہ لاہور کے وہ پرانے شہر سے باہر ہے، اور میں اس لیے اس فورٹ روڈ پہ موڑا ہوں کیونکہ یہ شاہی قلعہ دائیں جانب ہے، تو یہ لاہور کا جو پرانا شہر ہے ورلڈ سٹی اس سے باہر ہے اور اس کے سامنے ہے۔ تو لاہور سٹی کے اس طرف جو ہے نا یہ شاہی قلعہ ہے، اور شاہی قلعہ کے سامنے بالکل یہ ورلڈ سٹی ہے، یعنی لاہور کا جو فصیل والا شہر ہے۔ تو اب یہ دائیں جانب شاہی قلعہ ہے اور اس کی بائیں جانب یہ ورلڈ سٹی ہے، یعنی پرانا لاہور شہر، اور اس روڈ کا نام ہے فورٹ روڈ، یعنی قلعے والا روڈ۔ تو یہ آگے جا کے پھر جو ہے نا مین روڈ کے ساتھ ملتا ہے، مین جی ٹی روڈ کے ساتھ، جو کہ داتا دربار کی طرف جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کے ارد گرد میں آپ کو چکر پورا کراتا ہوں۔ یہ 3 گیٹس جو ہے شیراوالا گیٹ، کشمیری گیٹ اور مستی گیٹ، یہ مین روڈ کی طرف ہے، جو کہ لاہور کا جو لاری اڈا ہے اس طرف جو روڈ جاتی ہے، تو یہ 3 گیٹ اس طرف ہے، اور یہ بادامی باغ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے شاہی قلعہ بھی ہے۔ تو اس طرح کی اس کی لوکیشن ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ٹیکسالی گیٹ ہے، لیکن ٹیکسالی گیٹ میں بھی صرف سڑک ہے، گیٹ موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سڑک ہے جو کہ یہاں فورٹ روڈ سے بائیں جانب لاہور شہر کی طرف جاتی ہے، لیکن یہاں کوئی گیٹ نہیں ہے، اور اس طرف صرف یہ ایک گیٹ ہے، یعنی شاہی قلعہ کی طرف۔ اب میں اس فورٹ روڈ پہ آگے جا رہا ہوں، تو دائیں جانب یہ شاہی قلعہ ہے، بائیں جانب ورلڈ سٹی ہے، یعنی فصیل لاہور ہے جو پرانا لاہور ہے، اور پھر شاہی قلعہ کے ساتھ ہی شاہی مسجد ہے، لیکن شاہی قلعہ اور شاہی مسجد کے درمیان جو ہے یہ سکوں کا ایک جگہ ہے، اور میرے خیال میں یہاں ان کے جو ہے نا ایک مقدس جگہ ہے، تو یہ شاہی قلعہ اور شاہی مسجد کے درمیان ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان سکوں کا کوئی مقدس جگہ ہے، تو یہاں واقع ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ کوئی سکھ وفد آیا ہے، اور میں نے وہاں جانے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آج یہ بند ہے کیونکہ یہاں کوئی وفد آیا ہے، اور جس کی وجہ سے عام لوکل یہاں نہیں جا سکتے، تو پھر کل آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں وہاں نہیں چلا گیا۔ تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا بازار ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی جگہ ہے کیونکہ یہاں میں نے کئی فارن ٹورسٹس بھی دیکھے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں تک اکبری دروازے کا تعلق ہے، تو یہ مجھ سے کہیں سے مس ہو گیا کہ یہ کہاں واقع ہے، تو اگر آپ کو علم ہو تو آپ مجھے بتائیں گے۔ اور روشنائی دروازہ تو یہاں شاہی قلعے کے ساتھ ہی ہے، لیکن وہ بھی میں نے مس کیا، پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو یہ اکبری دروازہ اور روشنائی دروازہ میں نے آپ کو نہیں دکھا سکا کہ یہ کہاں ہے، لیکن دروازے تو نہیں ہیں، وہ جگہ ضرور ہوں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو مزید کچھ کہانیاں بھی سناؤں گا تمام دروازوں کے حوالے سے۔ جہاں تک موری دروازے کا تعلق ہے، تو موری دروازہ جو ہے باٹی گیٹ اور لوہاری گیٹ کے درمیان ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو نہیں دکھا سکا۔ بہرحال وہاں وہ موری گیٹ کا دروازہ موجود ہے، لیکن وہاں بھی گیٹ نہیں ہے، صرف وہ سڑک موجود ہے۔ تو یہ تھے تمام دروازے، جو کہ 13 دروازے ہیں ٹوٹل لاہور شہر کے، جو پرانا لاہور شہر ہے اس کے ارد گرد ٹوٹل 13 دروازے ہیں۔ اس کے بارے میں تاریخی معلومات دیتا ہوں کہ یہ لاہور شہر جو ہے یہ اکبر جلال الدین اکبر کا جو دور تھا اس سے پہلے اس کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی، فصیل نہیں تھی، یہ کھلا
شہر تھا اور چھوٹا سا شہر تھا، لیکن پھر جو ہے اکبر کے دور میں اس کے ارد گرد ہی فصیل بنائی گئی جو کہ 13 دروازے بنائے گئے، اور پھر ہر دروازے کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اپنی کہانی ہے، وہ میں آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اس پہ 10 سال ریسرچ کی ہے، ساری مکمل تاریخ کو معلوم کیا ہے کیونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں آپ کو پراپر معلومات دوں گا نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایکچول ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کو شیئر بھی کراؤں گا۔ تو آپ جو ہے میرے آئندہ ویڈیوز کا انتظار کریں، بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان تمام شہر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ ان دروازوں کے حوالے سے کچھ اور معلومات دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دروازے ہیں نا، تو یہ تو فصیل جلال الدین اکبر کے دور میں بنائی گئی تھی اور دروازے بھی، لیکن یہ جو موجودہ دروازے ہیں ان میں سے ایک بھی دروازہ اس وقت کی موجود نہیں ہے، کیونکہ جلال الدین اکبر کا جو دور حکمرانی تھا وہ 1556 سے 1605 عیسوی تک تھا۔ پھر جو ہے یہ سارے دروازے جو ہے نا وہ موجود تھے، لیکن جب انگریز کے دور میں انہوں نے دیکھا تو یہ بہت زیادہ خستہ حال تھے، تو انہوں نے نمبر بائی نمبر ایک دروازے کو گرا دیا، اور پھر اس دروازے کی جگہ پر مغل طرز تعمیر کی، یعنی جس طرح کے وہ پہلے تھے تو اسی طرز پہ ان دروازوں کو تعمیر کرایا گیا۔ تو یہ جتنی بھی دروازے ہیں نا، تو یہ اکبر دور کے نہیں ہیں بلکہ انگریز دور کے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریز نے 1857 کے بعد سارے ہندوستان پر حکومت شروع کی تھی، لیکن ان کی حکومت اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ تو مطلب ہے کہ جتنی بھی دروازے ہیں تو یہ 200-250 سال سے پرانے، اس میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے، اور یہ تاریخی شواہد کے پس منظر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ جو فصیل ہے یا جو یہ دروازے ہیں یہ مطلب ہے کہ جلال الدین اکبر کے دور کے ہے، اس دور کے بالکل بھی نہیں ہے، اور فصیل بھی بالکل نہیں ہے، وہ تقریباً ختم ہوا ہے۔ اگر ایک دکا جگہ میں موجود ہو دیوار تو ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہے، صرف یہ دروازے آپ کو نظر آئیں گے لاہور شہر کے ارد گرد۔ جس طرح کہ میں داتا دربار سے شروع ہو کے سرکولر روڈ پہ میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا، اب میں آپ کو اسی مقام پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے میں نے چکر شروع کی تھی، تو اس کا اختتام ہوگا۔ تو اگر آپ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ یعنی مطلب ہے بڑا نہیں ہے لاہور پرانا، مطلب اس کے ارد گرد اگر آپ موٹر سائیکل پہ چکر لگاتے ہیں اور ٹریفک نہ ہو اور آپ آرام سے جائیں تو 15-20 منٹ میں آپ اس سارے لاہور کے ارد گرد آپ چکر لگا سکتے ہیں موٹر سائیکل پہ۔ تو یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ 15-20 منٹ کی موٹر بائک پہ آپ اس کے ارد گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں اب میں آ رہا ہوں فورٹ روڈ پہ، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو سرکولر روڈ جو ہے وہاں شاہی قلعے سے اس طرف آتے ہیں، تو اب میں شاہی مسجد کے ساتھ اس فورٹ روڈ پہ آیا ہوں، اور اب مین جی ٹی روڈ پہ میں نکلا ہوں، جو کہ یہ مین روڈ ہے جو کہ داتا دربار کی طرف جاتی ہے۔ اب میں داتا دربار آیا ہوں اور واپس میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، تو یہ تھا امیزنگ سفر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں یہ چوبرج